اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل، پس جو جلدی کرے، فی یومین، 2 دن میں، فلا اثم علیہ، پس نہیں ہے گناہ اس پر۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، ہر اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کر لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پیچھے آپ لوگوں نے حج کا تذکرہ پڑھا ہے، اور اسی کی ایک شک یہ بھی ہے، حج کے ایام میں کچھ ایام تشریق ہوتے ہیں۔ ایام تشریق 3 دنوں کو کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ 10 ذوالحجہ تک تو پتہ ہے نا، عید الاضحیٰ کا دن بن جاتا ہے 10 ذوالحجہ کو، اور وہ بھی حج کے مناسک میں ساری چیزیں آ جاتی، قربانیاں وغیرہ۔ آگے 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 13 ذوالحجہ، یہ 3 دن یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اور ان دنوں کو ایام تشریق کہا گیا۔ انہی 3 دنوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو حج کرنے والا ہے، ظاہر ہے ان 3 دنوں میں تکبیرات بھی پڑھی جاتی ہیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور رمی جمار بھی ان دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی کینکریاں مارنا جو حج کرنے والے ہیں۔ تو یہ 3 دن ہیں ایام تشریق، جن دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور ذکر سے مراد وہ مخصوص وظیفہ ہے جو 1 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کثرت کے ساتھ ان ایام میں پڑھنا، بالخصوص جو کینکریاں مارنے والے ہیں، ہر کینکری کے ساتھ وہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عام جو حج کرنے والا نہیں ہے، ہر شخص جو مومن ہے، مسلمان ہے، 1 ذوالحجہ سے لے کر وہ کثرت کے ساتھ ان کلمات کا وظیفہ کرے گا۔ کہ صحابہ اکرام سے 1 ذوالحجہ سے صحابہ اکرام تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، کہ صرف فرضی نمازوں کے بعد ہی خاص نہیں ہے، بلکہ یہ 1 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک جس وقت بھی پڑھنا چاہے، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے وہ بازار میں چلے جاتے، اونچی آواز سے دکانوں کے سامنے سے گزرتے تو یہ تکبیرات پڑھتے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ تو جو حج کرنے والے ہیں، فرمایا واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں نے بتلا دیا وہ ایام تشریق ہے، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ فمن تعجل، جو جلدی کر لے، فی یومین، 2 دن میں، یعنی جو صرف 11 اور 12 یہ 2 ذوالحجہ کے دن، 2 دنوں میں کینکریاں مار کے واپس آ جائے، فرمایا اس کے لیے بھی جائز ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی افضل یہی ہے کہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ ہے۔ افضل یہی ہے کہ وہ 3 دن تک، یعنی 13 ذوالحجہ تک کینکریاں مارے گا۔ اگر کوئی 2 دن، یعنی 1 دن پہلے واپس آ جائے، 2 دن کینکریاں مار کے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں۔ ومن تأخر، جو تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو ڈر گیا۔ اصل تو اللہ تعالیٰ
تقویٰ دیکھتے ہیں کہ میرے مومن بندے میں اخلاص کتنا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تقویٰ۔ اور جو تقویٰ ہوتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تقوی کو زبان پہ ایسے ظاہر کرتے رہنا یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہے۔ فرمایا آپ نے التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ سینے یعنی دل کا نام ہے، دل میں اللہ کا خوف، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا، یہ اصل تقویٰ ہے۔ واتقوا اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی بدبخت ہیں کہ مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ، جن کی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اللَّہ، اور وہ کم وقت اللہ کو بھی گواہ بنا لیتا ہے، عَلیٰ مَا فِی قَلْبِہِ، اوپر اس بات کے جو اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں عمومی طور پر اور تخصیص کے اعتبار سے اخنس بن شریک، یہ بھی منافقین میں سے ایک تھا۔ ایک روایت میں ان کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی اخنس بن شریک کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ منافق تھا، لیکن یہ عمومی طور پر ہر منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ عمومی طور پر ہر منافق جو بھی منافقت کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو پیش کرتا تھا، اندر سے کچھ اور ہوتا تھا، اوپر سے یعنی قسم اٹھا کر کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میرے دل میں ایمان ہے، ایسے ایسے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کے لیے، صحابہ اکرام کو مطمئن کرنے کے لیے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ، جن کی بات آپ کو بڑی بھلی لگے گی، اچھی لگے گی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی جو زیادہ چرب زبان والا ہوتا ہے نا، وہ ضروری ہے کہ وہ سچا ہی ہو۔ ہمیشہ زیادہ بولنے والا، زیادہ شاطر، جو زیادہ چرب زبان ہوتا ہے وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خود ہی سارا کچھ کر کے خود ہی روتے آ رہے ہیں، یہ سارا، ہر آدمی سچا نہیں ہوتا، باتوں میں کوئی آدمی سچا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے آپ کو ان کی بات بڑی بھلی لگے گی کہ شاید یہ بہت اچھا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ نہیں نکل رہی ہوگی، وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا، زبان اور دل کی مطابقت نہیں ہوگی، آپس میں مناسبت نہیں ہوگی۔ یہی منافق آدمی کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور لاتا ہے، دل میں بغض ہوتا ہے، زبان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بڑی آپ سے محبت ہے، ایسے ایسے، وہ ایسے ڈھستا ہے منافقت کے ساتھ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے جو ایسے بھی ہیں جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اللَّہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو بھی، اللہ اوپر اس کے ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے، حقیقت میں وہ فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، حقیقت میں وہ جھگڑے کو پسند کرتا ہے اور سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، یعنی فسادی آدمی ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ مڑتا ہے آپ سے، سعیٰ، پھر وہ کوشش کرتا ہے فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، کہ فساد کرے اس میں۔ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کا لہجہ، اس کا انداز گفتگو کا کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی یہ منافق کی بات بیان کی جا رہی ہے، جب منافق آدمی آپ سے دور ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے، سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد کرے۔ ہمیشہ جو منافق آدمی ہوتا ہے، ادھر کی سنی ادھر کو سنا دی، ادھر کی محفلوں میں مجلسوں میں ایک دوسری کی باتیں سنا، ان میں فساد برپا کرنا، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا۔ فرمایا جب آپ سے جدا ہوتا ہے منافق آدمی، سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، کہ فساد کرے اس میں، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کرتا ہے کھیتی کو بھی اور نسل کو بھی۔ ظاہر ہے جو آدمی چتر زبانی کی وجہ سے ادھر کی ادھر، نسلیں برباد ہوتی ہے اس سے یعنی کہ معاشرہ جو ہے نا وہ مہذب معاشرہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی باتوں میں نوجوانوں کو ابھارنا، جذبات دینا کسی کے خلاف، وہ فلاں ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، اس طرح معاشرہ برباد ہوتا ہے، وہ معاشرہ اچھا نہیں ہوتا۔ بالخصوص نوجوانوں سے، جو اچھے نوجوانوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر نوجوانوں میں تہذیب آ جائے معاشرہ مہذب بن جاتا ہے، اور اگر نوجوانوں میں بدتمیزی آ جائے خدا نہ خواستہ
یعنی معیشت کے اعتبار سے ہو، سیاست کے اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، تو پھر معاشرہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ ادھر کی ادھر سنا کر پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی کو بھی برباد کرتا ہے اور نسل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا يحب الفساد، نہیں پسند کرتے فساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ قطعاً فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، پکڑ لیتی اس کو عزت، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ یعنی جب اس کو کوئی بھلی بات کہی جائے، اچھی بات کہی جائے کہ اللہ سے ڈر جا، وہ کہتا ہے میں مالدار ہوں، مجھے کون سی ضرورت ہے کسی کی ڈرنے سے، مالدار بھی ہوں، اہل ثروت ہوں۔ تکبر اور فخر اس کے دل میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتراتا ہے، یعنی اکڑتا ہے، اور کہتا کیا ہے، فرمایا آخذت العزت بالاسم، اس کو عزت جو ہے وہ لے لیتی ہے گناہ کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہوئے تکبر اور فخر میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حق بات سے ہٹ جاتا ہے۔ اور تکبر نام اسی چیز کا ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جو آدمی سمجھتا ہے نا میں بڑا کچھ ہوں، میں کرتا ہے، وہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ اپنی بھی منوا لیتا ہے، دوسرے کی بھی مان لیتا ہے، دے لے کر لیتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں تکبر ہی تکبر ہو، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا جب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا، آخذت العزہ، اس کو عزت لے لیتی ہے بالاسم، گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، بس کافی ہے ایسے آدمی کو جہنم۔ میں نے پہلے بتلایا اگر تو اخنس بن شریک کی مراد ہے تو یہ سبق ہر منافق کو دیا جا رہا ہے۔ ایک روایت جس میں ذوب بھی ہے اسی کی طرف اشارہ، لیکن عمومی طور پر ہر منافق اس میں آ رہا ہے۔ جو منافق اس طرح کا کام کرتا ہے، فرمایا کہ فحسبہ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَشْرِي، جو خریدتے ہیں، نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ یہاں یشری کا معنی کر لے بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے چلے تھے، مکہ والوں نے کہا کہ تو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ کر تم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے لگا، ہجرت کرنے لگا ہے، یہ جو تیرے اوپر کپڑے ہیں یا مال ہے، یہ مکہ میں رہ کر تو نے کمایا، لہٰذا یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے، جو اچھے کپڑے تھے، وہ بھی اتار دیے، حتیٰ کہ مال بھی چھوڑ کر عام سادے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ پاک میں پہنچ گئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی تو خوش نصیب ہے نا، من یشری نفسہ ابتغاء، جو بیچتا ہے اپنے نفس کو تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بالعباد، بہت نرمی کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔